جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، زندگی کا ہر بندے کا ایک اختتام ہے۔ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی زندگی کا اختتام کیا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ جب سے میٹیریلزم اور مادیت زیادہ بڑھتی گئی ہے، مادی اپروچ، میٹیریلسٹک اپروچ بڑھتی جا رہی ہے، تو اس میں ہوتا یہ جا رہا ہے کہ ہم پورا مدار اسی زندگی پر سمجھ کے چل رہے ہیں۔ یعنی ہم جو بنانا چاہتے ہیں ہم اتنے ہیپیزٹلی بنا رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں یہی کچھ ہے، اس میں جو کچھ بنائیں گے، جو کھائیں گے، جو حاصل کریں گے وہی حصول ہے کل۔ اتنا سا بھی بچا کے رکھنے کے لیے اگلی زندگی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اگلی زندگی کو مانتے تو ہیں، زبانی کلامی اقرار تو کرتی ہیں، لیکن ہم حقیقتاً اس کو تسلیم نہیں کرتے، چونکہ حقیقتاً تسلیم کرنے کے بعد ہمارے رویے میں جس نوعیت کی تبدیلی درکار ہے وہ تبدیلی نہیں آ رہی۔ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، ایک حدیث پاک میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور میں نے جب یہ حدیث پاک پڑھی تو مطلب قرآن اور حدیث کے اندر یہ اللہ نے کمال رکھا ہے کہ وہ کئی پردے کشا ہوتی ہے، پردے اٹھا دیتی ہے۔ یہ حدیث پاک بہت ہی شاندار حدیث ہے۔ یہ حدیث جناب امام بخاری نے الادب المفرد میں بھی بیان کی ہے، 1282 نمبر ادب المفرد میں۔ ویسے یہ مسند احمد میں بھی ہے، حدیث نمبر جلد 3 صفحہ نمبر 429، اور یہ جامع ترمذی میں بھی ہے، حدیث نمبر 2147، اور مستدرک للحاکم میں بھی ہے، پہلی جلد صفحہ 42 پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: اذا اراد اللہ قبض عبد بعرض جعل لہ بہا حاجتاً، کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کو کسی زمین میں، یعنی زمین کے کسی حصے میں موت دینا چاہتا ہے، تو اس جگہ جہاں پر وہ موت دینا چاہتا ہے اس بندے کی کوئی حاجت اور ضرورت رکھ دیتا ہے، اور وہ بندہ اپنی حاجت اور ضرورت کو پوری کرنے کے لیے خود چل کر وہاں پہنچتا ہے جہاں پر ارادہ الہی ہو چکا اور منشا الہی اور امر الہی ہو چکا کہ اس کو فلاں مقام پر موت دینی ہے۔ یہ اللہ کا امر اور قدرت ہے کہ انسان کو خود چلا کے اپنے مقام موت کی طرف لے کر جاتا ہے، جو وہ طے فرما چکا ہے اپنی شان کے لائق، اور اپنے بندوں پر اپنے فضل کے معاملے کے لائق طے فرما چکا ہے، خود چل کے لے کے جاتا ہے، اور وہاں پر پھر اس کی موت ہوتی ہے۔ ہم روزانہ کتنے وفاتیں دیکھتے ہیں، جس کو ہاسپٹل میں دیکھتے ہیں، ہاسپٹل کے کمرے میں، وہ خود وہاں پر علاج کے لیے چل کے گیا ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے ایک دوست تھے جو ادھر MES میں جنہوں نے کام کیا، انجینئر تھے، اور بھی بہت سارے پروجیکٹ انہوں نے کیے، شاہد بھٹی، ان کی وفات، ان کی ڈیتھ ہو گئی، شہادت ہو گئی پوری فیملی کی۔ وہ لاہور سے جا رہے تھے کراچی کی طرف اپنے بیٹے کے کسی سلسلہ میں، کوئی ویزا وغیرہ کے سلسلہ میں اپلائی کرنے۔ رستے میں وہ 2 بسوں کا تصادم ہوا، اور وہ اتنا شدید تھا کہ بہت سارے لوگوں کی وفات اور شہادت ہو گئی، جس میں وہ بھی فوت ہو گئی۔ اب جس مقام پر، روڈ کے جس جگہ پر ان کی شہادت ہوئی، ان کی وفات ہوئی، اس جگہ تک وہ خود بس میں بیٹھ کے چل کے آئے۔ اللہ نے ان کی حاجت وابستہ کر دی تھی اس ویزے والی اس ضرورت سے، کام سے، کہ وہ خود چل کے آئے۔ ہر بندے کے ساتھ یہی ہے۔ لہٰذا ہمہ وقت اپنا جو تصور ہے اللہ کے حضور حاضری کا، اس کو پختہ کیجیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میٹیریلسٹک اپروچ نے جب سے پروان چڑھا ہے، ہمارے ہاں موت کو یاد کرنا اور موت سے متعلق ایک کراہت کا تصور پیدا کر دیا گیا۔ پتہ نہیں یار وہ کیا ہوتا ہوگا، ختم کر دیتے ہیں، یہ ہے وہ موت۔ آپ کا کراہت کا تصور ہو تب بھی آنی ہے، آپ کا کراہت کا تصور نہ ہو تب بھی آنی ہے۔ لہٰذا اس تصور کو دور کیجیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد میں موت اور روح کے قبض پر ایک پورا ان کا اس کے اندر باب لکھا ہوا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بالکل شروع میں 9ویں جلد کے آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا، اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ یہ کتنی خوبصورت بھی اور کتنی مطلب لرزہ خیز بات ہے کہ جو اللہ سے ملاقات، یہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے نا موت، کہ جو اللہ سے ملاقات پسند نہیں کرتا، جو اپنے مولا سے ملنا پسند نہیں کرتا، اس کا مولا بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ تو دیکھیے جب ملنا تو ہے، طے شدہ وقت ہے، تو ناپسندیدگی کس چیز کی؟
آپ روک بھی نہیں سکتے. آپ چاہتے, ہم تو ایسے ہزاروں لوگوں کو آپ جانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں جن کا موت کے بارے میں کبھی تصور بھی نہیں تھا, لیکن اب وہ قبرستانوں میں پڑے ہیں. اسی طرح ہر ایک نے ایک دن وہاں پہ پڑا ہونا. ہم بھی جب چلے جائیں گے تو لوگ یہ سنا کریں گے, یہ کہا کرتے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ اس پر ایک چیز طے ہے, قرآن نے بتا دیا کہ ایک لمحہ بھی نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے, تو پھر ڈر کس چیز کا؟ اللہ کے حضور اپنے مالک کے پاس جانا جو رحیم اور کریم ہے. لیکن ضروری یہ ہے کہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی مانی جائے, تاکہ اللہ کی حضور شرمندگی نہ ہو. گناہ گار سب ہیں. مسلم میں حدیث ہے کہ بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے. لہٰذا اللہ کے حضور گناہوں کے عوض یہی پیش کر دیں گے عرضی کے باری تعالیٰ. گناہ گار تو تھے لیکن توبہ بھی کرتے تھے, تو لہٰذا اپنی اصلاح کا دروازہ کھولیے. زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد والی بات نہ کیجیے. اپنی فکری اصلاح, اپنی دینی اصلاح, اپنی عملی اصلاح کا دروازہ کھولیے. ہر بندے کو معلوم ہوتا ہے میکسیمم برائیاں جو اس کے اندر ہوتی ہیں, چند ایک کا ادراک نہیں ہوتا. تو جو میکسیمم کا ادراک ہے ان کو کم از کم اپنی شخصیت سے نکالیے. ان کو آپ اپنی شخصیت سے نکالیں گے تو جو آپ کے ادراک میں نہیں ہے اللہ ایسی توفیق میسر فرمائے گا کہ وہ خود بخود دوسری بھی نکل جائیں گی. چونکہ بنیادی طور پہ اور اصولی طور پہ جواب طلبی ہے ہی اس چیز کی جس کو آپ جانتے سمجھتے ہیں, اور جس چیز کو آپ سمجھتے اور جانتے نہیں ہیں ظاہر ہے اس کی جواب طلبی نہیں ہے. اور جتنی بنیادی چیزیں ہیں وہ انسان کے عقل اور ضمیر کے اندر اللہ نے مضمر فرما دی. اور ایک جج ہمارے اندر بھی موجود ہے, ایک مفتی. اس لیے ہر برے کام سے پہلے آپ نے وہ کتاب مسئلہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو, انٹیمیشن آتی ہے کہ یہ برا ہے. وہ کوئی کتاب نہیں دیتی, وہ آپ کے اندر کا ایک سسٹم ہے جو بلٹ ان ہے وہ دیتا ہے. اور اسی پر جواب دہی ہے آپ کی کہ جب وہ موقع آتا ہے تو آپ کیا سیکریفائس کرتے ہیں اپنی خواہش کو اللہ کی رضا کے لیے, یا اپنی خواہش کو مقدم رکھتے ہیں اور کر جاتے ہیں. یہ ایک لمحہ ہوتا ہے بس. سامعین کرام, وہ لمحہ ہی ڈیسائسو مومنٹ ہے. ہر لمحہ, ہر وقت ہر شخص برا نہیں ہوتا, وہ خاص لمحات ہوتے ہیں. ان خاص لمحات میں ذرا جرأت کا مظاہرہ ضروری ہے. جو ان خاص لمحات میں جرأت کا مظاہرہ کر گیا اور اس لیے کر گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, تو پھر سبحان اللہ, کیا بات ہے. اور اگر وہ خاص لمحات میں وہ برائی میں پڑھ کے گزر گیا, ٹھیک ہے, تو بس پھر سمجھ لیجئے کہ وہ معاملہ تو نہ ہوا. وہ تو اللہ کے لیے اس نے جان کیا دینی اور باقی معاملے کیا, وہ تو چند خواہشات کو ترک نہیں کر رہا. وہ تو چند چھوٹی چھوٹی غلیظ نوعیت کی خواہشات کو اور اللہ کی رضا کے لیے ترک نہیں کر رہا. تو اس سے کیا گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی مطلب بڑی قربانی دے گا. تو لہٰذا جو شخص ایک ریوڑ نہیں چلا سکتا, اس کو, جو شخص ایک بکری اپنے ایک جانور, نفس کو جانور کہتے ہیں صوفیہ, جو ایک جانور کو صحیح رستے پہ ہانک کے نہیں رکھ سکتا, اس کو کبھی ریوڑ نہیں دیے جاتے. یہ بات سے نشین رکھیے. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی, میری اور آپ کی اصلاح فرمائے.